بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج ہماری تلاوت کا آغاز 9ویں پارے سے ہوا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنے قوم کو برائیوں سے اور فساد سے روکا اور انہیں تنبیہ کی، قوم کے سردار مقابلے پہ آ گئے، کہنے لگے یا تو تم اپنے دین کی طرف واپس لوٹو، اپنی آبا و اجداد کے زندگی کو واپس قبول کرو، یا تمہیں اور تمہارے پیروکاروں کو اس بستی سے نکال دیں گے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا جو کرنا ہے کر لو، مجھے اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، اپنے اللہ پہ اعتماد ہے۔ پھر اللہ نے اس قوم شعیب کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا، پکڑ ایسی آئی کہ ٹھنڈے ہو گئے۔ فرمایا اللہ پیغمبر بھیجتے ہیں، سمجھاتے ہیں لوگوں کو، کبھی انہیں نرمی سے سمجھاتے ہیں، کبھی سختی سے سمجھاتے ہیں، شاید اللہ کی طرف رجوع کر لیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ لیکن جب وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتی تو اچانک اللہ کا عذاب آتا ہے اور پھر سنبھلنے کا موقع بھی نہیں ملتا۔ دن سخت ہو جاتے ہیں، لوگ اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں، ڈر ہی نہیں ہوتا کہ صبح عذاب آئے یا شام عذاب آئے۔ اسی کا تذکرہ فرمایا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے تذکرہ ہے، اور بیچ میں اس سے پہلے ایک آیت ہے، اور یہ بتایا کہ اگر بستی والے اللہ سے ڈرنے لگ جائیں اور پرہیزگار بن جائیں تو اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر لوگ متقی بن جائیں، اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، تو اللہ زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دے۔ غیروں کو تو چھوڑیے، آج مسلمانوں کو خود بھی اپنے حالات کو سنوارنے کے لیے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے مسائل کا حل اللہ کی فرما برداری ہے۔ تم ہزار منصوبہ بندی کرو اللہ کی نافرمانی کر کے، جب وہ ساتھ نہیں ہوگا تمہاری ساری پلاننگ صفر ہو جائے گی۔ معاشی مسائل ہیں، زندگی کے مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، مشکلات ہیں، جہاں اور بہت سارے اسباب ہیں۔ ایک بہت بڑا سبب قرآن تو یہ بھی بتاتا ہے گناہوں سے بچ جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اللہ کی رحمتیں، برکتیں، اور وہ برکتیں دینے پہ آئے تو زمین سے ایسی خزانے دے گا اللہ، رحمت کی بارشیں بھیجے گا، اور وہ نہ چاہے ساری پلاننگ پانی کا قطرہ ہی روک دے، زمین کا پانی گم کر دے، آسمان کا بارش کا پانی بھیجنا ختم کر دے، بتاؤ کیا کرو گے؟ فرمایا متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، زمین و آسمان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ اسی کا تذکرہ پھر قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ آپ کی قوم مصر میں رہتی تھی، اور مصر میں فرعونی بھی رہتے تھے، بنی اسرائیل بھی مصر میں رہتے تھے، اور اسی مصر میں فرعونی بھی رہتے تھے۔ آپ نے فرعونیوں کے پاس جا کر اللہ کا پیغام سنایا، اس نے استہزاء کیا، تو پیغمبر بن گیا ہے، تو پیغمبر ہے، کوئی معجزہ دکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معجزہ دکھایا کہ لاٹھی پھینکی، اژدہا بن گیا، سانپ، ہاتھ نکالا چمکنے لگا، روشنی ہو گئی ہر طرف۔ فرعون نے اپنے مشیروں سے کہا یہ شخص جادوگر ہے، اور یہ اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ بدنام کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، یہ اقتدار کا بھوکا ہے، اقتدار پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے مشیروں نے کہا مصر میں ہمارے پاس بڑے بڑے جادوگر ہیں، مقابلہ کر لیتے، ایک دن مقرر کر لیں، ایک جگہ مقرر کر لیں، سارے جادوگروں کو اکٹھا کر لیتے ہیں، یہ بھی ہوں گے، جب اسے شکست ہوگی تو آپ کی بات ٹھیک ہو جائے گی۔ مصر کے جادوگروں کو ٹھگ کے لیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس موقع پہ اس جگہ پر بلایا گیا، سارے مصری بھی اس میدان میں اکٹھے ہیں۔
جادوگروں نے پہلے اپنا جادو دکھایا، ان کی رسیاں بھی سانپ بن گئی، دیکھنے میں سانپ لگ رہی تھی۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جادوگر تو تھے نہیں، یہ تو اللہ کا معجزہ تھا۔ جب آپ نے اپنی لاٹھی پھینکی، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑے سے فکر میں، سوچ میں پڑ گئے کہ ان کی بھی لاٹھی رسیاں سانپ بن گئی، میری بھی لاٹھی اگر سانپ بن گئی تو لوگ فرق کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا تسلی رکھی، آپ لاٹھی تو پھینکیں۔ لاٹھی جب پھینکی تو وہ ایسا اژدہا بنا کہ ان کی ساری لاٹھی، وہ سارے سانپ کھا گئے۔ جادوگر اپنے فن میں ماہر فوراً سجدے میں گر گئے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے۔ سمجھ گئے یہ شخص جادوگر نہیں، اللہ کا نبی ہے۔ اب فرعون گالم گلوچ، غضبناک، چیخنا چلانا، دھمکیوں پہ آ گیا، سزا دوں گا، قتل کر دوں گا، سولی پہ لٹکا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ جادوگر ابھی کافر تھے، ابھی ایمان لے آئے، لیکن ایمان بھی ایسا ملا، سبحان اللہ، اس کی جڑیں دل میں پیوست ہو گئی۔ ویسے تو یہ بھی معجزہ تھا کہ لاٹھی سانپ بن گئی، ہاتھ چمکنے لگا، لیکن اس سے بھی بڑا معجزہ کہ اللہ رب العزت نے اس ایمان سے ان جادوگروں میں ایسا انقلاب پیدا کر دیا، کیا تو ہماری جان لے گا تو کیا ہوا، ہم تو اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ نہ اس کی دھمکیوں سے ڈرے، نہ اس کی سلطنت سے خوف آیا، تو ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اب ہم ایمان لے آئے، اگر تو نے ہمیں سولی پہ لٹکا بھی دی تو کون سا ہمارا گھاٹا ہے، ہم تو اپنے رب کے پاس جائیں گے۔ کیا ایمان ہے! ہاں میرے عزیزو، ایمان آدمی کے اندر سے بزدلی ختم کر دیتا ہے۔ ایمان موت سے نہیں ڈراتا، ایمان تو آخرت کا شوق پیدا کرتا۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرما دے۔ ایمان بڑی دولت ہے۔ ایسا انقلاب آیا ان جادوگروں میں، اس کا تذکرہ فرمایا۔ فرعونیوں پر اللہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو سمجھاتے سمجھاتے 20 سال گزر گئے مصر فرعونیوں کے پاس، نہیں مانے، اللہ کی پکڑ آئی ان پر، بڑے بڑے عذاب آئے، پانی پیتے مینڈکیں آ جاتی، ہر جگہ جوئیں آ گئی، پانی پیتے منہ کے قریب کرتے خون بن جاتا، قحط سادی پڑ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے، دعا کرے، ہم اللہ کے فرما بردار ہو جائیں گے۔ نبی تو بڑا خیر خواہ ہوتا، دعا کر دیتا شاید یہ ایمان لے آئے، پھر وہی سرکشی۔ مصر سے آپ نے اپنی قوم کو آزاد کروایا، وہاں سے نکلے، بنی اسرائیل کو لے کے چلے ارض مقدس بیت المقدس کی طرف۔ جب وہاں آئے، ظاہر ہے جب آزادی ملی اس ظالم سے جس کو اللہ رب العزت نے غرق کیا، انہیں اپنی قوم کو جب آزادی ملی، اب ایک زندگی کا دستور چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا کتاب کے لیے، 40 دن کے لیے، 30 دن پھر 10 راتیں، 40 دن کے لیے وہاں گئے۔ بچے کی جو اندر ماں کے پیٹ کے اندر تبدیلی آتی، وہ بھی ہر 40 دن کے بعد تبدیلی آتی ہے، اور انسان کی تربیت پر بھی 40 دن کا خاص اثر ہوتا ہے۔ اس لیے آپ علیہ السلام فرمایا کہ کوئی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھے گا، نفاق سے بری ہو جائے گا، نفاق سے بری، وہ منافق بن کے نہیں مرے گا۔ تو 40 دن کے لیے آپ نے وہاں بلایا۔ جب پیچھے واپس آئے تو قوم کو سامری ایک نفاق تھا اس کے اندر، اس کے پاس فرعونیوں کے زیورات تھے، ان زیورات سے اس نے ایک بچڑا بنایا، اور اس بچڑے کے اندر سے آواز آنے لگی، تو وہ قوم کو کہنے لگا، بنی اسرائیلیوں کو، خدا تو یہ ہے، موسیٰ کہاں چلے گئے علیہ السلام، وہ کہاں چلے گئے، خدا تو یہ ہے۔
وہ بچھڑے کی پرستش کرنے لگ گئے، پوجا کرنے لگ گئے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لائے، ناراض ہوئے، بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، لیکن یہ قوم بڑی ناشکری تھی، بڑی بار بار آہت شکنی کرتے، ایک طرف اللہ کی نعمتیں، اللہ کے انعامات، اور دوسری طرف اس قوم کی ناشکری بھی انتہا کے درجے کی، بڑی احسان فراموشی اور بڑی ناشکری قوم۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے سچائی آتی ہے، لیکن جن کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے وہ سچائی کو قبول نہیں کرتے، وہ گمراہی کو قبول کرتے، اس لیے کہ تکبر سے آدمی کی فہم، سمجھ بوجھ کی سلامتی ختم ہو جاتی، گمراہی کو قبول کرتے ہیں، سچائی کو قبول نہیں کرتے۔ پھر حضور علیہ السلام، پھر اللہ رب العزت نے اس قوم پر جو انعامات عطا فرمائے کہ 12 قبیلے تھے، 12 چشمے جاری کر دیے، اللہ رب العزت نے آسمان سے ان کے لیے کھانے پکے پکائے بھیجے، اور ان سے کہا کہ تم نے ہفتے کے دن صرف عبادت کرنی ہے اور کچھ نہیں کرنا، لیکن یہی حجت کے ساتھ ہفتے کے دن شکار کرنے لگ گئے، اللہ کی پکڑ آئی، یہ بندر اور خنزیر بن گئے، کچھ دن زندہ رہے، مر گئے۔ تو قوم جب ناشکری کرتی ہے تو اللہ کی پکڑ آتی ہے، احسان فراموشی، ناشکری، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، اور عالم ارواح سے، ہر انسان سے عہد لیا تھا کہ تم نے اللہ کی فرما برداری کرنی ہے۔ پھر برم بن بعورہ بنی اسرائیل کا ایک مقتدا تھا، پیشوا، بڑا علم تھا اس کے پاس، بڑا علم تھا، لیکن اسے اللہ نے عبرتناک سزا دی کہ اس نے اپنا علم دنیا کی خاطر فروخت کر دیا، اس نے اپنا دین کا علم دنیا کی خاطر فروخت کر دیا۔ اللہ نے اس کی زبان کتے کی طرح باہر نکالا، جیسے کتے کی زبان ادھر باہر نکلتی ہے، اس کا ذکر فرمایا بہت بری مثال ہے اس کی، بہت بری مثال، اس کا تذکرہ فرمایا اللہ رب العزت نے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا تذکرہ ہے، آپ سارے عالم کے لیے نبی ہیں اور قیامت تک کے لیے نبی، اس لیے آپ کی اور آپ کی امت کی خصوصیت ہے کہ آپ برائیوں سے روکنے والی آپ کی امت ہے، نیکیوں کی طرف بلانے والی آپ کی امت ہے، خباثت اور گندگیوں سے آپ کی امت دور رہتی ہے، تب پاکیزہ اور اچھی چیزوں آپ کی امت کا شیوا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا، اور لوگ آپ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ انہیں بتا دیں قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس، کب آئے گی وہ اللہ ہی جانتا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں، اولاد کا دینا اللہ کے اختیار میں، اور جنہیں تم پکارتے ہو وہ نفع نہیں دے سکتے۔ پھر فرمایا آدمی کے کفر کی وجہ سے آدمی کی مثال، کافر کی مثال چوپائے کی طرح ہے، چوپائے کی طرح، جیسے چوپایا اپنے دل اور عقل اور اپنی آنکھوں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا، ہدایت نہیں پاتا، اسی طرح یہ کافر بھی چوپائے ہیں، آنکھیں ہیں لیکن اندھے ہیں، کان ہیں لیکن بہرے ہیں، اس لیے کہ یہ حق قبول نہیں کرتے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے اعلیٰ اخلاق دی ہے اس کا تذکرہ ہے، جو زیادتی کرے اسے معاف کرتے، درگزر کا معاملہ کرے، اچھائی کی تلقین کرے، اس کا تذکرہ ہے۔ پھر متقی آدمی، پرہیزگار آدمی، اس سے بھی اگر غلطی ہو جاتی ہے لیکن فوراً بیدار ہو جاتا ہے، اپنی غلطی کو سمجھ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ پھر اس صورت کے آخر میں قرآن کے ادب، قرآن کا احترام، قرآن کی عظمت کا تذکرہ ہے کہ جن کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے وہ قرآن کو ادب اور احترام کے ساتھ سنتے ہیں۔ پھر سورہ انفال ہے، اس سورہ انفال کہتے ہیں مال غنیمت۔ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلا غزوہ، غزوات کی پہلی بنیاد غزوہ بدر سے ہے، پہلی مرتبہ مسلمانوں کو پاس غنیمت کا مال آیا، اس کی تقسیم کا طریقہ بتایا،
اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ متقی رہو گے تو آپس میں محبت سے رہو گے، اور اگر خوف خدا نکل گیا تو پھر تمہارا آپس میں اتفاق بھی نہیں رہے گا۔ اتفاق کے لیے خوف خدا ضروری ہے۔ نیک لوگوں کے اندر بھی انبن ہو جاتی ہے، لیکن خوف خدا جلدی دلوں کو صاف کر دیتا ہے، دلوں کو صاف کر دیتا ہے۔ تو تقوی رہے گا، خوف خدا رہے گا تو آپس میں تمہارا اتفاق رہے گا۔ اگر خوف خدا نہ رہا تو تمہارا اختلاف دشمنیوں کا باعث بن جائے گا۔ پھر ایمان والوں کی صفات کا تذکرہ ہے۔ جو سچے ایمان والے ہیں وہ اللہ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا دیا ہوا مال خرچ کرتے ہیں، یہ سچے ایمان والے ہیں۔ پھر غزوہ بدر کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک چھوٹی سی جماعت سے اتنے بڑے لشکر کو ایسی شکست دلوائی کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی یہ نظر نصیب فرما دے۔ آج غزہ کی ایک چھوٹی سی جماعت کے مقابلے میں پوری دنیا کفر کی طاقت اکٹھی ہے، لیکن آج تک انہیں اپنا ایک قیدی بھی نہیں ملا، ایک قیدی بھی دشمن کو نہیں ملا۔ اسرائیلیوں کو، یہودیوں کو ایک قیدی بھی اب تک نہیں چھڑا سکے۔ چھوٹی سی جماعت ہے مسلمانوں کی، ایمان والی، اور کتنی بڑی طاقت ہے مقابلے پہ۔ کاش کہ مسلمان عالم اسلام کو یہ بات سمجھ میں آتی کہ آج وہ ایمان کے ساتھ کھڑے ہیں تو آج وہاں مظلوم بچے اور بچیاں اور مائیں اور بہنیں یوں شہید نہ ہوتی، اور یوں وہ ظلم برداشت نہ کر۔ کتنے مہینے ہو گئے، ورنہ تو وہ سمجھتے تھے کہ ایک ہفتے کے اندر سب کچھ فاتح بن کے آج نکل آؤں گا۔ ایمان بڑی طاقت ہے۔ دنیا کہتی ہے آج بھی کہ آج بھی ان مسلمانوں کو اسرائیل عسکری طور پہ شکست نہیں دے پایا، عسکری طور پہ شکست نہیں دے پایا، لیکن مسلمانوں کی آج مردہ ضمیری ہے کہ اتنی بڑی مسلمانوں کی طاقت کے باوجود آج اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو غزوہ بدر جس میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو فتح دی اور غلبہ نصیب فرمایا، اور ایمان والوں کو تلقین فرمایا، ایمان والوں جب میدان جنگ میں ہو تو فرار اختیار نہ کرو، ورنہ اللہ کا غضب آئے گا، اور ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اپنی نبی کی آواز پہ لبیک کہو، ڈرو اس فتنے اور اس عذاب سے جو صرف بدکار اور برے لوگوں پر نہیں آتا، ان نیک لوگوں پر بھی آتا ہے جو برائی دیکھتے ہیں اور برائی کو روکتے نہیں۔ اللہ کے اس عذاب سے ڈرو۔ پھر بتایا کہ ایمان والو جو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تمہاری خطاؤں کو اللہ معاف فرما دیں گے، اور تمہارے دل میں اللہ رب العزت فرقان پیدا کرے۔ فرقان ایک روشنی ہوتی ہے جس سے حق اور باطل کی تمیز ہوتی ہے، صحیح اور غلط کی تمیز ہوتی ہے، سنت اور بدعت کا فرق معلوم ہوتا ہے۔ وہ فرقان اللہ تمہیں تقوی کی برکت سے دے گا۔ کفار کہا کرتے تھے اگر ہم غلط ہیں تو اللہ کا عذاب پھر ہم پہ کیوں نہیں آتا؟ تو بتایا کہ اے نبی جب تک آپ ان میں ہیں اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اور دوسری بات بتائی جب تک قوم اپنی غلطیوں پہ معافی مانگتی رہے گی تب بھی اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ایک نسخہ امت کے پاس آج بھی ہے، اپنی خطاؤں پہ معافی، اپنی غلطیوں پہ سچی توبہ۔ یہ وہ نسخہ ہے جس سے قوم اللہ کے عذاب سے اور پکڑ سے بچ سکتی ہے۔ پھر بتایا مشرکین فخر کیا کرتے تھے ہم تو بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم تو بیت اللہ کے خادم ہیں۔ فرمایا یہ مجاور نہیں ہے، یہ قابض ہے، قابض۔ اللہ کے گھروں کے حقیقی والی تو وہ ہوتے ہیں جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں، یہ تو قابض ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ بیت اللہ کے اوپر چڑھ گیا، یہ اندر بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ ارے میاں یہ بزرگی کا معیار نہیں ہے۔ ابو جہل بیت اللہ کے اندر اپنی داڑھی سے صفائی کیا کرتا تھا، لیکن تھا ابو جہل۔ یہ معیار نہیں ہے بیت اللہ کے اوپر چڑھ گیا، بیت اللہ کے اندر چلا گیا۔ معیار تو یہ ہے کہ اللہ کی فرما برداری کتنی ہے، اللہ کا ڈر کتنا ہے، اللہ کے حکموں کی تعمیل کتنی ہے، یہ معیار ہے۔ وہ
فخر کیا کرتے تھے کہ ہم بیت اللہ کے مجاور ہیں، ہم بیت اللہ کی خدمت کرتے. فرمایا یہ قابض ہے. اللہ کے گھر کے حقیقی خادم تو وہ ہوتے ہیں جو خوف خدا رکھتے. پھر منافقین کی مذمت فرمائی. فرمایا اللہ رب العزت ان منافقوں کو پکڑے گا، اور ضرور ایک دن آئے گا جس میں اچھے اور بروں کی تمیز ہو جائے گی، اور برے لوگوں کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے. فرمایا جہاد اس وقت تک ہے جب تک کہ اللہ کا دین غالب نہ ہو جائے. لوگ اللہ کے دین کے دشمن سے باز آ جائیں تو ٹھیک ہے، ان کے ایمان قابل قبول ہے، اور ایمان والوں کا اپنے اللہ پہ بھروسہ ہے، اپنے اللہ پہ اعتماد ہے، اور وہی بہترین مددگار اور بہترین مولا ہے. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانک اللہ و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.